پنجاب نے تو اونرشپ کی، لاہور کی، ملتان کی، کراچی کی اونرشپ اس طرح سے پروونشل گورنمنٹ میں نہیں رہی. آپ نے لکھا اف پرووائڈیڈ اینڈ اسپینٹ آنیسٹلی ایوری ایئر، تو آنیسٹلی ایک لفظ ہے، پرووائڈیڈ ہے نا پہلا تو پہلے تو ملے تو صحیح. ایک لفظ اور بھی ہے سر، اور وہ ہے انٹینٹ کا. جی ایشو یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس نا پیسے ہی نہیں ہے. ریسورسز کی کہیں کمی نہیں ہے. ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی کراچی کا اپنا جو حق ہے وہی دے دیں. آپ مہربانی کر کے اسپیشل پروجیکٹس نہ کریں. کراچی کو پیرس بنا ہی منع ہے، کراچی کو کراچی بنا دیں. کراچی ٹرانسفارمیشن پلان جی عمران خان صاحب کا 1100 ارب. لوکل گورنمنٹس آف 2001 کرنٹ جو سیٹ اپ ہے یا جس طرح چل رہا ہے کراچی، تھرڈ فیڈریشن اس کو ڈائریکٹ لے لے یا فورتھ نیو پروونسز. جو یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ صوبے کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے تو اس کے لیے آپ کو اختیارات اور وسائل دینے پڑیں گے. نیچے کراچی حیدرآباد پیکج کے نام پر ایم کیو ایم کے ایم این ایس کو 20 ارب روپے جاری کیے. 15 بلین دیے گئے اور K4 کو 3 بلین دیے گئے. اگر کسی کا خیال ہے کہ جی کراچی خراب ہوگا تو پنجاب میں انویسٹمنٹ ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا. السلام علیکم، ویلکم ٹو اسد اعجاز پوڈ کاسٹ. اور آج کی ایپیسوڈ اس ایشو کے اوپر جو اس شہر سے ریلیٹڈ ہے جہاں پر یہ اسٹوڈیو قائم ہے، اور یہ شہر کراچی ہے جو کہ 4th موسٹ ان لیویبل سٹیز کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے. یعنی اس سے صرف 3 ایسے بدتر شہر ہیں جو کہ رہنے کے قابل ہیں. ظاہری سی بات ہے، یہ کراچی کوئی ایسا نہیں ہوا کہ آل آف اے سڈن یہ ساری چیزیں ہو گئیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اس مائل سٹون کو اچیو کرنے کے لیے بہت کچھ ہے جس کی پردہ داری ہو رہی ہے. اور اس پردے کو چاک کرنے کے لیے، اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ کس طرح ہم نے کون کون سی چیزیں غلط کیں اور کیا بہتر کیا جا سکتا ہے، ایک نام جو عموماً بہت زیادہ انڈر ڈسکشن بھی ہوتا ہے، اور وہ اپنے کالمز کے ذریعے، اپنے ٹاک شوز میں اپیرنس کے ذریعے، یا اپنی بہت ساری چیزوں رائٹنگز کے ذریعے سے اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ود فیکٹس اینڈ فگرس کرتے ہیں. یونس ڈھاکہ صاحب جو کہ میرے اس وقت مہمان ہیں. سر ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. یونس صاحب سابق سیکرٹری فائنانس رہ چکے ہیں. دوسرا یہ کہ صوبائی منسٹریز کے اندر نگراں فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں، اور بہت زیادہ بیوروکریسی ہو، چاہے پولیٹیکل ہو، چاہے جتنے بھی لوگ ہیں جو کہ کرتا دھرتا ہیں ان کے ساتھ لنک میں بھی ہیں، اور کراچی کے ایشوز کو بہت اچھے سے پریزنٹ بھی کرتے ہیں اور ڈسکس بھی کرتے ہیں. سر، جیسے میں نے یہ بات کی کہ ظاہر ہے کہ 4th موسٹ ان لیویبل سٹی، جو کہ مائل سٹون ہمیں پسند تو نہیں ہے لیکن ہمیں مل گیا ہے، لیکن یہ 1947 سے لے کے آج 2025 تک کیا یہ گریجولی ہم ایسے ہی چلتے آ رہے تھے، یا کچھ ایسی چیزیں ہوئیں بیچ میں جس نے ہماری اڑان کو یا بڑھتی ہوئی پروگرس کو ایک دم سے ڈاؤن دا ڈرین یا نیچے کی طرف لانا شروع کر دیا؟ یہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا اسد، کیونکہ ہم یہ جو خرابی ہے اس کی تو بات اکثر کرتے ہیں، لیکن جو آپ کی جو جنریشن ہے یا آپ کے بعد کی جنریشن ہے، جو لوگ کراچی کے بارے میں اس وقت کے تو حالات دیکھتے ہیں، لیکن پہلے کراچی کیا تھا اور کیسے ہم یہاں تک پہنچے ہیں وہ ان کو بتانا بہت ضروری ہے. کراچی یوزڈ ٹو بی دی ون آف دی موسٹ ڈیزائربل ڈیسٹینیشن فار ٹریولرز ان دی ورلڈ. اگر آپ 60s 70s میں کراچی کے اوپر امریکہ میں سانگز بنتے تھے کہ جی آئی وانٹ ٹو وزٹ کراچی، اس طرح کے میں آپ سانگز آپ کو بتا سکتا ہوں. اور یہاں پہ لوگ شوق سے آتے تھے، یہاں کے بیچز مشہور تھی، یہاں پہ کیمل رائڈز مشہور تھی لوگوں میں. اور کراچی جیسے دبئی تو اس وقت کوئی چیز ہی نہیں تھا، وہ بہت ہی چھوٹا سا ایک بندرگاہ تھی جہاں پہ اسمگلنگ کا سامان آتا جاتا تھا، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. اور یہ ایریا تھا سینٹر، جیسے اب دبئی سینٹر بن چکا ہے کہ لوگ جہاں پہ بھی ریجنل کو ٹریڈ یا بزنس کرنے آتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں لوگ یہاں پہ آ جائیں اور سب ایک میٹنگ کریں اور وہاں سے وہ سارا بزنس کریں، تو وہ پہلے سینٹر تھا کراچی، کہ لوگ کراچی میں ہی اپنی بزنسز ڈیل کرتے تھے. یہاں پہ ریجنل میٹنگز ہوتی تھیں. تمام ایئر لائنس، چاہے وہ KLM ہو، چاہے ایئر فرانس ہو، پین ایم ہو، آپ جتنے بھی نام آپ لے سکتے ہیں، وہ سارے ہی کا ہب کراچی تھا. کہ کراچی یہاں پہ وہ جیسے یہاں سے کنیکشنس ہوتے تھے ان کے ایئر لائنس کے. جیسے اب آپ جاتے ہیں نا تو آپ کو اکثر دبئی میں ہب ملتا ہے یا آپ کو دوحہ میں ہب ملتا ہے، تو پہلے کراچی میں ہب ملتا تھا تمام ایئر لائنس کو. تو اتنا ادھر تھا، ادھر آپ کو سڑکوں کے اوپر فارنرز ہوتے تھے، ہوٹلیں فارنرز سے بھری ہوئی ہوتی تھیں، اور یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ریئلی ایک انٹرنیشنل سٹی تھا. اور اسی ہی اس کا انفراسٹرکچر تھا کہ کراچی کی سڑکیں دھلتی تھیں، وہاں کے پارکس بڑے ویل مینٹینڈ ہوتے تھے، سڑکیں بڑی ویل مینٹینڈ ہوتی تھیں، پانی وغیرہ کے کوئی ایشوز نہیں ہوتے تھے. ٹرانسپورٹیشن اس زمانے میں ایک واحد جس کو پرائیویٹ کمپنی تھی کراچی الیکٹرک، وہ اس کو چلاتی تھی، KESC. تو ایک پرائیویٹ کمپنی اس زمانے میں ہوتی، بعد میں پھر نیشنلائز ہوئی، پھر پرائیویٹائز ہوئی. تو اس طرح اس کے 2-3 اس کے اسٹیپس ہوئے، لیکن اس زمانے میں یہ ایک پرائیویٹ کمپنی اس کو چلاتی.
تو اس طرح کراچی ایک ہسلنگ بسلنگ سٹی تھا. اس کے ترقی کو دیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے. اس وقت میں آپ کو بتاؤں, تھوڑی دیر پہلے ہی میری ایک جگہ پہ اور میٹنگ ہو رہی تھی اسی سلسلے میں, تو وہ بتا رہے تھے کہ 80s میں 1981 میں ایک چائنیز ڈیلیگیشن یہاں پر آیا کراچی میں, اور انہوں نے کہا کہ کراچی کی جس طرح کی ترقی ہے, جس طرح کے اس کے شہر ہیں, جس طرح اس شہر کو مینٹین کیا جاتا ہے, یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے جس کو ہم کو چائنا میں کاپی کرنا چاہیے. تو یہ چلیں یہ ہسٹری کی باتیں, لیکن یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ کوئی بھی شہر بہت جلدی خراب یا اچھا نہیں ہوتا ہے. جیسے اب دبئی بن گیا تو دبئی راتوں رات نہیں بنا, اس کے پیچھے ایک محنت کی گئی. بالکل. تو اسی طرح خرابی بھی کراچی میں جو ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی یہ محنت کی نصف صدی کا قصہ ہے. 80s, ہاں 80s میں اس کی لا اینڈ آرڈر خراب ہوا. پھر اس کے جو سول ایویشن کی پالیسیز کی وجہ سے یہاں سے ساری ایئرلائنس دبئی چلی گئیں. تو اس طرح سے یہ سب چیزیں رفتہ رفتہ خراب پالیسیوں, خراب حالات کی وجہ سے, یہ سیاست خراب پالیسیز, ان سب نے مل کے کنٹریبیوٹ کیا کراچی کے لیے. لیکن کمنگ بیک ٹو ٹوڈے, اب بھی اگر ہم چاہیں تو یہ راستہ کوئی گیا ہوا نہیں. کراچی کے اپنا ایک پوٹینشیل ہے, جس قسم کا اس کے 2 پورٹس ہیں, جس طرح کی اس کی وہ ایک پورا ہب جو ہمیں جو پورا پاکستان کی گیٹ وے ہے, یہاں سے ساری ٹریڈ 95% آف ٹریڈ پاکستان کی یہاں سے آتی ہے. تو ایک کسی بھی انویسٹر کے لیے ایک بہت بڑا اٹریکشن ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ہے تو اس لیے انویسٹر کوئی کرتا نہیں. بلکہ ہمارے یہاں سے تو اس وقت آپ کو پتہ ہی ہے کہ فلائٹ آف کیپٹل ہو رہی ہے, بہت سا پیسہ جا رہا ہے کراچی سے باہر, جو کہ ملک کے لیے بڑی نقصان دہ بات ہے. تو اب بھی ہمیں توجہ دینی. تو یہ جو میرا کالم تھا اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ اس کو ٹائملی اب توجہ اگر اب ہم مزید نہیں دی تو اس کا نقصان پاکستان کو آلریڈی ہو رہا ہے. اور پاکستان کی اس وقت جو گروتھ 3% کے قریب پھنسی ہوئی ہے, یہ تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی. میرا یہ کہنا ہے کہ جب تک کہ کراچی کو آپ ٹھیک نہ کرو. اور یہ میری بات نہیں ہے, آپ ورلڈ بینک کے رپورٹس پڑھیں, آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ, جو کہ انہوں نے اربن ایریاز آف پاکستان کے اوپر لکھی ہے, اور کراچی کا اس میں خاص طور پہ ذکر کیا ہے. اور ورلڈ بینک نے تو ایک رپورٹ پوری بنائی ہے کراچی کے اوپر جو 2017 میں کمپلیٹ ہوئی تھی. تو ان سب میں یہی کہا گیا ہے کہ جی پاکستان کے گروتھ پوٹینشیل جو ہے بہت اچھا ہے, لیکن کراچی بینگ دی انجن آف گروتھ یہ ایک سک کنڈیشن میں ہے. تو اس کی سکنس سے, اس کی بیماری سے ہم نکالیں گے تو پھر پاکستان کو لے کے چلے گا یہ انجن. اس کا یہ انجن ہی جب جو ہے اوور آل مانگتا ہے تو اس انجن کے زور پہ آپ ٹرین کو نہیں کھینچ سکتے. اور یہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہے, اٹس بیکڈ اپ ود آل دی نمبرز. ہاں, تو یہ نمبرز بھی ہیں. تو ہمیں یہ جو ہے نا, اس میں یہی میرا مقصد بھی یہی ہے کہ ٹھیک ہے کراچی کی تو ہم بات کرتے ہیں, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو اس کو سندھ کے لیے بھی کوئی اگر ہم فیوچر سوچتے ہیں یا پاکستان کا بھی کوئی فیوچر سوچتے ہیں ترقی کا, تو اس کے لیے ڈیسیژن میکرز کو سمجھنا ہوگا کہ کراچی کا معاملہ نہیں ہے. یہ صوبے کے لیے بھی اتنا ہی کرٹیکل ہے جتنا کہ وفاق کے لیے, کہ اگر ان لوگوں نے ترقی کرنی ہے, ہمارے ملک نے آگے جانا ہے, تو کراچی کو ہی لیڈ کرنا پڑے گا. صحیح. اچھا سر, یہ آپ نے 80s تک کی بات کی, یا لا اینڈ آرڈر وہاں پہ خراب ہوا, ایویشن کی پالیسیز اور یہ سب چیزیں, لیکن ہم جب اپنی سمجھیں کہ چائلڈہڈ کے اندر دیکھتے ہیں تو اس وقت بہرحال کراچی واز پروگریسنگ. جنرل مشرف کا دور تھا, یہاں پہ لوکل باڈیز گورنمنٹ کا کچھ ہوتا ہوا کام نظر آتا تھا, اور وہ کسی بھی دونوں ادوار میں دونوں پارٹیز نے بہرحال کراچی کے لیے ویزیبلی کام کرنا شروع کیا. اور اس وقت ہمیں لگتا تھا کہ ہاں کراچی اینڈ دا ادر سٹیز آف پاکستان یہ ایک سمجھیں کہ کریکٹ روڈ کے اوپر ہیں, صحیح ہے, کبھی وہ آگے کبھی ہم آگے, کبھی کراچی بہت آگے کبھی کراچی تھوڑا سا ریس کے اندر. لیکن اس لوکل گورنمنٹ کے بعد, یعنی کہ 2010-11 کے بعد سے, اس کے بعد سے تو ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ کراچی شاید بیکورڈس ٹریول کر رہا ہے اور باقی شہر آگے نکل رہے ہیں. تو اس پیریڈ کے اندر ایسا کیا جادو ہو گیا, یا جادو کیا گیا کہ بھائی کراچی کو جسے کہتے ہیں کہ بائی پلان اس طرح کیا گیا اس کو؟ دیکھیں, وہ جو آپ نے یہ بات ٹھیک کہی کہ جو لا اینڈ آرڈر خراب کراچی کا 86-87 بشرا زیدی کیس کے بعد سے, پھر MQM اور پھر پنجابی پختون اتحاد, اور اس کے بعد یہ جو انہوں نے لسانی فسادات, یہاں سے کراچی کی ایک سچویشن خراب ہونی شروع ہوئی, جس کے بعد انویسٹر, ایئر لائنز, یہ وہ جو بھی کراچی کے فارنرز, انہوں نے آنا چھوڑ دیا, کراچی کی طرف دیکھنا چھوڑا, اور اس سے خرابی کا ایک راستہ ہے کہ فرام دی پوائنٹ آف ویو آف اکنامک پروگریس. اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے اندر تعلیم بہت بری طرح برباد ہوئی. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کراچی کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ تھی نا, وہ 2 تھیں. ایک اس کی تعلیم اور ایک دوسری اس کی تہذیب. ٹھیک ہے نا, دونوں ہی گئی. تعلیم نے خاص طور پہ بہت زیادہ نقصان پہنچایا. صحیح. کہ وہ جو ہمارا کراچی کا جو بچہ جو سرکاری اسکولوں سے پڑھ کے نکلتا تھا, وہ کمپیٹ کرتا تھا CSS میں اور ٹاپ کرتے تھے.
ہماری یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی سے ادھر سے جو لوگ نکلتے تھے ٹاپ کرتے تھے. لیکن اس کے بعد سے یہ اتنا انحطاط ہو گیا کہ اب سی ایس ایس میں کراچی کے کوٹا کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں. ایک زمانے میں تو یہ ہوتا نا کہ کہا جاتا تھا کہ کوٹا سے کراچی کو وہ دور کیا گیا نوکریوں سے, لیکن اب ان کوٹا سسٹم ہی کراچی کے لوگوں کو کچھ نوکریاں دے رہا ہے, کیونکہ اس وقت تعلیم کا معیار اتنا نیچے جا چکا ہے کہ جو ہمارے سرکاری اداروں سے نکلنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کمپیٹ نہیں کر پاتے سی ایس ایس میں. یا تو اس وقت بھی سی ایس ایس میں آپ دیکھیں گے ہر سال کیری اوور ہوتی ہیں کراچی کی سیٹیں. اچھا, تو اس طرح تعلیم بھی مطلب ایلیجبلٹی نہیں میٹ کر پاتے. تو کیونکہ تعلیم کے اوپر توجہ اس طرح کی نہیں رہی ہے. تو یہ میں ساری باتیں وہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ جو اب, لیکن پھر یہ ہوا کہ مشرف کے دور میں یہ ہوا کہ انہوں نے ایک پورے ملک کے لیے, صرف کراچی کے لیے نہیں تھا, یہ پورے ملک کے لیے ایک ڈیولوشن کا پلان آیا. ٹھیک ہے, کہ لوکل گورنمنٹس کو انہوں نے امپاور کیا کہ آپ کام کریں. صحیح. اور وہ ایک بہت اچھا پروگرام تھا. حالانکہ اس وقت میں بیوروکریسی میں تھا, ہم بیوروکریسی میں برا سمجھتے تھے کہ جی یہ سارا ہم سے پاور لے کے دے رہے ہیں, لیکن صحیح میں فرینک بات کر رہا ہوں آپ سے. لیکن ملک کے لیے اگر آپ دیکھیں تو وہ اچھا ثابت ہوا. آپ دیکھیں تمام شہروں نے ترقی کی. آپ چاہے نواب شاہ میں چلے جائیں, آپ چاہے کسی بھی انٹیریئر کے شہروں میں جائیں, چاہے پنجاب کے شہروں میں جائیں, سب شہروں نے ترقی کی اور ایک اچھے ٹریک پہ آ گیا. اب ہوا یہ کہ یہ جو پیریڈ تھا اس کے بعد 2010 میں جب ڈیولوشن کو, جس کو کہا جائے کہ 18th امینڈمنٹ کہا تو یہ گیا کہ ڈیوالو کر رہے ہیں, اور فیڈریشن سے بہت سارے سبجیکٹ ڈیوالو ہوئے بھی ٹو پروونسز. لیکن پروونسز کو یہ نہیں کہا گیا کہ جو ڈیولوشن پہلے ہو چکی ہے لوکل گورنمنٹس کو, اس کو آپ ریورس نہیں کریں گے. ایک اچھی اسپرٹ میں اگر 18th امینڈمنٹ کو کیا جاتا تو یہ ہوتا کہ پہلے والی ڈیولوشن تو ریورس نہ کریں. ڈیولوشن کے نام پہ ایک پوری آپ امینڈمنٹ کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن میں, اور پھر بعد میں آپ ہی ساری جو آلریڈی لوکل گورنمنٹس میں جو تھی ڈیولوشن جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اس میں ہیلتھ, ایجوکیشن, ماسٹر پلان, بلڈنگ کنٹرول, لینڈ کنٹرول, یہ سب چیزیں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس تھیں, لوکل گورنمنٹس کے پاس تھیں. وہ جب ریورس ہوا معاملہ, اس کے بعد یہ ہوا کہ پنجاب نے تو اونرشپ کی اپنے شہر کی, خاص طور پہ لاہور کی, ملتان کی, سارے بڑے بڑے شہروں کی. کراچی کی اونرشپ اس طرح سے پروونشل گورنمنٹ میں نہیں رہی, اور اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فرق آ گیا. ورنہ اس وقت تک, جب آپ 2008 تک اتنا فرق نہیں تھا لاہور میں اور کراچی میں, لیکن اب لاہور اور کراچی کا فرق آپ دیکھتے ہیں بڑھتا جا رہا ہے. کیونکہ ادھر کی اس وقت لوگوں کو وہاں پہ اس وقت یہ شکایت ہے پنجاب میں کہ جو لاہور کا ڈیو شیئر ہے اس سے زیادہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے. کراچی مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو ڈیو شیئر ہے اس کا 1/3 بھی خرچ نہیں ہو رہا ہے اس پہ. تو اس کی وجہ سے کراچی میں جو ہے نا ڈیولپمنٹ کا ڈیفیسٹ وہ بڑھتا جا رہا ہے, اور کراچی کی صورتحال اب خراب ہے کہ اب آپ لاہور جائیں تو آپ کو لگتا ہے کہ 2 الگ الگ ملکوں کے شہر ہیں. جبکہ 80s تک میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ لاہور والے کراچی آ کے اپریشیٹ کرتے تھے کہ یہاں کی سڑکیں, یہاں کا مینٹیننس, روشنیوں کا شہر, روشنیاں دیکھنے آ رہے ہیں وہاں سے آتے تھے. اور لاہور سے جب ہمارے دوست آتے تو اپریشیٹ کرتے کہ یار آپ کے یہاں ٹریفک اتنا اچھا چلتا ہے, اتنا مینیجڈ ہے, سڑکیں اتنی مینیجڈ ہیں, صفائی ستھرائی ہے, شہر کو بڑا اچھا رکھا ہوا ہے. لاہور اس زمانے میں اتنا نہیں تھا ترقی یافتہ, اور بڑی تانگے چلتے تھے اور سڑکیں تنگ تھیں, اور ادھر ٹریفک چلانا, ایک گاڑیاں چلانا بڑا ایک مسئلہ ہوتا تھا, اور کافی ادھر گندگی بھی ہوتی تھی, اس طرح سے صفائی نہیں ہوتی تھی. لیکن اب آپ دیکھیں تو پورا زمین آسمان کا فرق آ چکا ہے. تو یہ ہے کہ کنٹینیوسلی آپ چاہے 85 سے جتنی بھی گورنمنٹس تھیں انہوں نے لاہور پہ کام کیا. ایون ڈیولوشن سے پہلے بھی ان کی پروونشل گورنمنٹس اس کو اون کرتی تھی. تو لوکل گورنمنٹ کے جو ڈیولوشن ہے اس کے جانے سے لاہور کو فرق نہیں پڑا. لاہور کے پنجاب کے جنرل شہروں پہ توجہ رہی وہاں کی صوبائی حکومت کی. سم ہاؤ کراچی کے اوپر وہ صوبائی حکومتوں کی وہ توجہ نہیں رہی. اور جیسے کہ میں نے اپنے آرٹیکل میں بھی کہا ہے کہ جو کراچی اس کا ڈیو شیئر تھا ان ڈیولپمنٹ فنڈس, ان انفراسٹرکچر سیس, اور جو ایک 7th NFC میں جو ایک زیادتی کی گئی کہ صوبوں کو, جو لوکل گورنمنٹس کو ڈائریکٹلی GST میں سے, آپ کو یہ شاید نہیں پتہ ہوگا کہ لوکل گورنمنٹس کا سب سے بڑا جو انکم تھی ریولیوشن کی, جب آپ بات کرتے ہیں نا ریولیوشن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ریونیو خود جنریٹ کریں. تو جو خود جنریٹ کرتے تھے ریونیو, وہ آکٹرائی ہوتا تھا شہروں میں, اور ضلع ٹیکس ہوتا تھا دیہی علاقوں میں. صحیح ہے. اور وہ ٹھیکے دیے جاتے تھے پرائیویٹ لوگوں کو, وہ کلیکٹ کر کے دیتے. تو ان سے لوگوں کو بہت شکایتیں تھیں, بزنس مین کو خاص طور پہ, کہ وہ جو آکٹرائی ٹیکس والے ہیں وہ تنگ کرتے ہیں سڑک کے اوپر. اور جو ہے اگر ہمارا فرض کیجئے 10,000 بنتا ہے ٹیکس تو وہ 20,000 لینے کی کوشش کرتے تھے, اور مطلب وہ ایکسٹریکشن کرتے ہیں زیادہ. تو اس کے اوپر پھر انہوں نے خود جو ہماری ٹریڈ اور جو
انڈسٹری کے جو آرگنائزیشنس تھیں انہوں نے پرائم منسٹر اس وقت نواز شریف صاحب تھے ان کو اپروچ کیا کہ جی ان سے ہماری جان چھڑائیں اور لوکل گورنمنٹس کو اگر پیسے چاہیے تو آپ جی ایس ٹی میں ہم سے لے لیں پیسے اور وہ لوکل گورنمنٹ کو آپ ٹرانسفر کر دیا کریں. تو پھر پورے پاکستان سے ایک حساب لگایا گیا کہ کتنا یہ آکٹرائی کلیکٹ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا جی 2-2.5% اگر 2.5% ہم لے لیتے ہیں جی ایس ٹی ایکسٹرا تو وہ پھر اتنا ہو جائے گا تو ہم اس کو پھر ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے. تو یہی کیا گیا کہ 12.5% جی ایس ٹی ہوتا تھا اس کو 15% کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ آکٹرا ضلع ٹیکس کی مد میں ہم دے دیں گے. کراچی کو اس کی مد میں پھر ایک بڑا اماؤنٹ آنا شروع ہو گیا. صحیح. یہ تقریباً 1999 میں نواز شریف صاحب نے کیا. 2006 میں مشرف کے دور میں اس کو کیا گیا کہ 1/6 آف دی جی ایس ٹی. اوکے. وہ زمانے کی 15% کا 1/6 بنتا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ پھر بعد میں آگے جی ایس ٹی بڑھتا بھی ہے تو ان کا بھی شیئر بڑھتا جائے گا لوکل گورنمنٹس کا. تو وہ پھر 1/6 پروپورشنیٹ کر دیا اینڈ دیٹ کنٹینیو ٹل 7th NFC. 7th NFC میں انہوں نے اس کو خرد برد کر دیا. میں کہوں گا کہ یہ ایک بڑی زیادتی کی گئی تمام لوکل گورنمنٹس کے ساتھ, کیونکہ یہ آپ سمجھے کہ جیسے میں نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں ملتا رہتا تو گھوٹکی کو اس وقت صرف اس مد میں 4.8 ارب روپے ملتے اس سال, جو کہ ابھی صرف 444 مل رہے ہیں ملین, 1/10 مل رہا ہے. کراچی کو اس وقت 227 ارب کے قریب ملتا جو کہ اس وقت صرف 24 ارب مل رہا ہے. تو 1/10 پہ یہ لوگ آ چکے ہیں. 10 گنا زیادہ مل سکتا تھا. اب یہی سوچ لیں کہ صرف یہی ملتا رہے اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیز جو پورٹ پہ ہوتا ہے کلیکٹ وہ کراچی کو ملتا رہے, کیونکہ وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیز کلیکٹ کیا جاتا ہے کہ ہماری سڑکیں آپ خراب کرتے ہیں, ہمارا انفراسٹرکچر خراب کرتے ہیں, جو سارے اتنا ہیوی ٹریفک آتا ہے پورے ملک سے وہ کراچی میں سے ہی گزرتا ہے. جی بالکل, پورٹ کی وجہ سے. تو اس کے لیے لگایا گیا اور ٹھیک لگایا گیا, لیکن اس کو خرچ پھر اس طرح کرنا چاہیے. سیس جو ہوتا ہے اس سیس کے ساتھ ایک فنڈ کریٹ کیا جاتا ہے. کوئی فنڈ نہیں کریٹ کیا گیا, اس کو ڈائریکٹ صوبائی خزانے میں چلا جاتا ہے بس. وہ پھر اس کے بعد تنخواہوں میں جہاں پہ بھی خرچ ہو جاتا ہے, لیکن اس کا پراپر فنڈ ہو کے شہر کے اوپر نہیں لگتا. تو یہ 2-3 چیزیں بھی اگر جیسے میں لکھا ہے ٹھیک ہو جائیں تو آپ کو جیسے ہمارا صوبائی ابھی اینول ڈیولپمنٹ پلان ہے وہ تقریباً 1000 ارب کا ہو چکا ہے. کراچی کی اگر 37% آبادی کو اگر اس میں سے دیا جائے تو تقریباً 377 ارب روپے بنتے ہیں. 377 ارب, 1 ارب میں 100 کروڑ ایسا ہی ہے نا, بہت پیسہ ہوتا ہے. بہت پیسہ ہے. تو یہی کیا کہہ رہا ہوں کہ 377 وہ 227 اس کا آکٹرائی کے اس میں, اور یہ ساری چیزیں آپ, اور یہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس ہے. اور وفاقی حکومت بھی مہربانی کرے, پی ایس ڈی پی ان کا جو ہے اس میں بھی کراچی کو اس کے شیئر کے مطابق دے دیں. ہمیں وہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے K4 بنائیں گے. نواز شریف صاحب نے وعدہ کیا تھا 2016 میں, آج تک K4 نہیں بنا, 8 سال ہو گئے. صحیح. اور بلکہ زیادہ ہو گیا سر, تو 9 سال ہو گئے. تو اس میں پھر پچھلے آپ نے 2023 میں الیکشن کے دوران یا اس سے تھوڑے پہلے شہباز شریف صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 2024 میں K4 کا کمپلیٹ کر دیں گے. 24 میں نہیں ہوا. پھر ابھی ان کو پروجیکٹ والوں نے کہا کہ ہم 26 میں کمپلیٹ کر دیتے ہیں, اگر آپ ہمیں اس دفعہ 40 ارب دیں, اگلے سال ہمیں 32 ارب دیں, تو 3 ارب, تو انہوں نے صرف 3 ارب میں. اب اس میں کیسے پروجیکٹس کمپلیٹ ہوں گے؟ تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی کراچی کا اپنا جو حق ہے وہی دے دیں. آپ مہربانی کر کے اسپیشل پروجیکٹس نہ کریں. یہ کراچی جس کو کہتے ہیں کہ پیکیج وغیرہ کا جو ہے کراچی ٹرانسفارمیشن پلان عمران خان صاحب کا 1100 ارب کا, اس میں سے 650 وفاق نے دینے تھے, 350 صوبے نے دینے تھے. دونوں میں کسی نے نہیں دیا. کوئی اس نے 70-80 ارب دے دیا, انہوں نے کو 30-40 ارب دے, 100-150 ارب میں انہوں نے روک دیا ادھر. تو وہ 1100 ارب پہ ہو جانا تھا وہ, لیکن وہ نہیں جا سکا. تو ہم کیا کہتے ہیں اسپیشل مہربانی کراچی پہ نہ کریں. مہربانی کر کے ہمیں صرف اپنا جو رائٹ ہے, کراچی کو پیرس پر نہیں بنائے, کراچی کو کراچی بنا دیں, رائٹ فل جو ہے شیئر دے دیں. تو کراچی والے خود کر لیں گے, پھر اس میں پانی بھی ہو جائے گا. تو اس کو جو اب بات ہم جب یہ NFC کا اعلان ہوا کہ 11th NFC ہونا ہے, پچھلے جمعے کو ہونا تھا 29 تاریخ کو, وہ سندھ گورنمنٹ نے کہا کہ چونکہ سیلاب کا مسئلہ ہے تو ابھی تھوڑے دن آپ ٹھہر جائیں. تو اب سیلاب کے بعد انشاءاللہ جب بھی ہوگا, تو ہماری یہی تھی کہ اب جب آپ NFC میں جو زیادتی پچھلی 7th NFC میں ہوئی اس کو انڈو کریں. GST کی جو شیئر ملتا تھا وہ, اور باقی جو آپ شیئر لے جاتے ہیں NFC سے صوبے, وہ صوبے جا کے اپنے ہر علاقے میں آبادی کے مطابق خرچ کریں, تو ہر جگہ پہ ڈیولپمنٹ ہوتی رہے گی. سر ایک چیز جو کہ آپ نے ابھی کمپیئر کیا نا کہ پنجاب کے اندر انہوں نے کنٹینیو کیا اور سب کچھ کیا, اس سے ملتا جلتا سوال ایک ذہن میں آتا ہے کہ پنجاب کے اندر تو بلدیات اس وقت بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. پنجاب کے اندر کچرا اٹھانے اور اس سارے نظام کے لیے میرے خیال میں واسا کر کے ان کا ایک ادارہ ہے جو کہ یہ کام کرتا ہے. کراچی کے اندر ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ یا کارپوریشن ہو گئی پھر بعد میں.
اس کو دے دیا اب ہم نے میئر کے انڈر ابھی میئر اس کے چیئرمین ہوئے, انڈر نہیں ہوئے, انڈر چیئرمین ان کے ہو گئے, ٹھیک ہے, بنا دیا گیا. لیکن کیا وجہ ہے کہ واسا اپنا کام وہاں پہ بغیر بلدیات ہوئے ہوئے کر رہا ہے, اور یہاں پہ کارپوریشن بن گئی, بورڈ اس سے پہلے, کراچی والوں کا مطلب سیوریج اٹھانے کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے. یہ کیا کمپیریزن ہے؟ کیونکہ ہم تو عموماً کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ڈیوالو ہوگا, بلدیات آئے گا تو بڑا فائدہ ہو جائے گا. تو بلدیات یہ کیوں ڈیلیور, وہ تو یہاں ڈیلیور نہیں, اور وہاں بغیر بلدیات کے ڈیلیور ہو رہا ہے. وہی میں نے عرض کیا تو کہ جب ڈیولیوشن آپ نے واپس کر لیا, جی, جو 18ویں ترمیم میں یہ پروویژن نہیں رکھی گئی کہ جو ڈیوالو ہو گیا اس کو واپس نہیں لیا جائے گا, تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صوبوں نے واپس لے لیا, سب صوبوں نے لے لیا. صحیح ہے. بہت سارے بلدیات سے انہوں نے جتنے بھی فنکشنز تھے واپس لے لیے. پنجاب نے اس کو پرفارم کرنے کا ایک طریقہ بنایا اور پرفارم کیا, شاید لوکل گورنمنٹ سے زیادہ بہتر پرفارم کیا, میں یہ کہوں گا. سندھ نے بھی یہ ذمہ لیا اپنے لیے کہ جی ہم آپ کا وہ بلڈنگ کنٹرول بھی ہم دیکھیں گے, ہم آپ کا ماسٹر پلان بھی دیکھیں گے, ہم آپ کا ایون سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بھی ہم سنبھالیں گے. تو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اتھارٹی بنا دی گئی. ہم نے کہا چلو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں کر لیں تو شاید آپ اچھا کر لیں, کیونکہ ہمارے ذہن میں تو وہی تھا نا کہ جس طرح لاہور میں ہو رہا ہے, ہم نے کہا شاید ہی سندھ گورنمنٹ بھی اسی طرح کرے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ کراچی میں اس طرح سے صفائی چند علاقوں میں ضرور ہوئی ہے, انہوں نے جو کانٹریکٹر کرتا ہے, لیکن اس طرح سے اس کے اوپر وہ نہیں ہے کہ جی گلیوں میں جا کے, محلوں میں جا کے, نالوں پہ جا کے دیکھیں کہ جو سارا کچرا اٹھا کے نالوں پہ ڈال دیتے ہیں. تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہیپس پڑی ہوتی ہیں نالوں کے آس پاس, اور پھر وہی جب بارشوں کا وقت آتا ہے تو وہ تھوڑی دیر تک جام رہتا ہے, پورا ایک دن تک اس کو صاف ہونے میں لگتا ہے, تب تک یہ سڑکوں پہ شور مچا ہوا ہوتا ہے, لوگوں بیچارے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, اور پھر سب ہنسی خوشی رہنا. ہاں, پھر اس کے بعد دوسرے تیسرے دن سب پانی ویسے نکل جانا ہے, کہاں جائے گا, تو ہم پھر بھول جاتے ہیں کہ اگلی بارش بھی آنی ہے. صحیح بات ہے. تو میرا کیا مقصد یہ ہے کہ اگر اس طرح سے ہم اگر یا تو صوبائی حکومت لے لے اس کا ذمہ کہ جی ہم نے لے لیا ہے کراچی میں, اب اگلے سال سے 880 ارب روپے جو ہم نے کیلکولیٹ کر کے دیے ہیں وہ ہم خرچ بھی کریں گے, اور یہ سارے فنکشنز جو ہیں ماس ٹرانزٹ بھی ہم ٹھیک کر کے دیں. ماس ٹرانزٹ کی اب تقریباً 8 وہ ہیں کوریڈورز, اس میں سے صرف 2 پہ اس وقت کام ہو رہا ہے, اور باقی ایک تقریباً ادھورا جو چھوڑا گیا تھا گرین لائن, وہ ابھی تک ادھورا ہے, ٹاور تک جانی تھی. جی, اس نے سعید منزل آنا تھا, اور نمائش اس کے بعد پھر ان کا جوائنٹ کوریڈور ریڈ لائن کے ساتھ چلنا تھا ٹاور تک. بالکل. تو اب وہ نمائش پہ اٹکی ہوئی ہے, اور ریڈ لائن پتہ نہیں کہاں پھنسی ہوئی ہے, آپ کے سامنے سے ہی گزر رہی ہے, اس کا کوئی مجھے پرسان حال نظر نہیں آتا. آپ کو کہیں اس کے اوپر ایک چھوٹا موٹا کوئی ٹریکٹر بھی کام کرتے ہوئے نہیں نظر آتا. تو مجھے تو لگتا ہے یہ اگلے 10 سال تک بھی نہیں کمپلیٹ ہوگا اس طریقے سے چل رہی ہے. ایسے ہی ہے. یلو لائن شروع کر دی گئی ہے, ہوپ فلی وہ کچھ اسپیڈ کے ساتھ نکل جائے تو. لیکن بلو لائن آپ کو یاد ہوگا, اگر آپ اس زمانے کو چیک کر رہے تھے نیوز کو, کہ بلو لائن میں 2017 میں بحریہ نے کہا تھا کہ ہم بنائیں گے, 16-17 میں کہا تھا. صحیح ہے. اور کہا تھا کہ ہم کراچی کو ایک تحفہ دیں گے, کیونکہ اس وقت تک یہ ہونا تھا. اس کو کلیئر کر دیں, بحریہ کون سا؟ بحریہ ٹاؤن. میں نے کہا پاک بحریہ کی بات تو نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ نے بنایا ہے بلو لائن کو, کیوں بلو لائن نے چلنا تھا سوراب گوٹ سے. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کو ہم لے کے جائیں گے اپ ٹو بحریہ ٹاؤن, تاکہ ہمارے جو نئے لوگ آئیں گے رہنے ان کو بھی سہولت ہو جائے گی, اور اس کو ہم تحفہ دیں گے کراچی کو, ہم بنا کے دیں گے بالکل اپنے وسائل سے. تو وہ 2019 تک یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کرنا, کہ انہوں نے اب یہ کام نہیں کرنا. لیکن 2019 سے اب 2025 ہو گئے, 6 سال ہو گئے, ابھی تک حکومت نے بھی اس کو ٹچ نہیں کیا. حالانکہ سب سے زیادہ جو لوڈ اٹھانا ہے سارے ماس ٹرانزٹ کا وہ بلو لائن نے اٹھانا ہے, لیکن بلو لائن ابھی تک ڈیزائن بلو لائن بحریہ کے پاس نہیں ہے بلکہ کسی اور کی رسپانسبلٹی. بحریہ تو اب کسی کے پاس نہیں ہے نا, آپ کو پتہ ہے بحریہ کے جو حالات ہیں. ہاں, تو مطلب بحریہ تو 2019 میں انہوں نے بتا دیا تھا, جب ان کے اوپر وہ ہوا تھا کورٹ کا جو کیس ہوا تھا, سپریم کورٹ نے ان کے اوپر ایک جرمانہ لگایا تھا, تو اس کے بعد سے بحریہ نے اس میں انٹرسٹ نہیں لیا. تو 2019 سے ہمیں پتہ تھا کہ یہ اب بحریہ ٹاؤن از ناٹ انٹرسٹیڈ ان بلو لائن. ٹھیک ہے, ایک انہوں نے ایک آفر کی تھی, اس کے بعد ان کے پاس شاید وسائل نہیں تھے یا ان کو انٹرسٹ نہیں رہا. تو اب حکومت سندھ کی تو ذمہ داری تھی نا کہ وہ بلو لائن کو چلاتے. 6 سال سے بلو لائن کے اوپر کوئی کام نہیں کیا گیا. تو اس طرح, اور خاص طور پہ سرکولر ریلوے ان سب کو جوائنٹ کرے گا. سرکولر ریلوے کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ سی پیک میں بھی گیا تھا یہ معاملہ. جی 2017 میں سی پیک میں لے جایا گیا. شیخ رشید صاحب نے اعلان کیا تھا کہ اس کے بعد شیخ رشید صاحب نے کہا کہ جی ہم کریں گے, تو ریلوے کرے گا یا صوبائی حکومت کرے گی, کون کرے گا, لیکن ابھی تک یہ کلیئرٹی نہیں ہے.
اور ابھی تک انہوں نے بیٹھ کے اس کے اوپر کوئی فیصلہ بھی نہیں کیا. یہ بھی ایک پینڈنگ معاملہ چلا رہا ہے 2017 سے پچھلے 8 سال سے. تو کراچی کا ماس ٹرانزٹ پلان جو ہے وہ قسطوں میں چل رہا ہے, چند ٹھیکوں پہ چل رہا ہے, ایک ٹھیکہ اس کے پاس, ایک ٹھیکہ اس کے پاس, لیکن کمپلیشن کی طرف یا اس کو ایز اے ہول نہیں دیکھا جا رہا. تو اب ہمیں اس کے اوپر ضرور مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالی جائے صوبائی حکومت کہ آپ نے ٹھیک ہے, یہ آپ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اپنے پاس رکھیں, نہیں دینا چاہتے ہیں مرزا وہاب صاحب کو یا کے ایم سی کو یا لوکل گورنمنٹ کو یہ کام نہیں دینا, اگر ماس ٹرانزٹ کو نہ دیں, آپ نے اپنے پاس ایک اچھی ادارے بڑے بنا لیے ہیں, کیپیسٹی بنا لی ہے, تو اس سے کام لیں, لیکن بغیر فنڈنگ کے, بغیر فائنینسنگ کے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہ میرا اپنا جو اچھا دوسرا اس کی ساری کنیکٹیوٹی ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیسز, ایکوا کوریڈور جو کیماڑی کو ملائے گا ماس ٹرانزٹ سے, ایک پرپل کوریڈور جو کہ آپ کو بلدیہ کو ملائے گا ماس ٹرانزٹ سے, یہ چھوٹے چھوٹے کوئی 5-6-7 کلومیٹر کے ہیں, اس کے اوپر بھی کام کر دیا جائے اگر, تو یہ پھر ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو ابھی نہیں تو آج سے 8-10 سال بعد کوئی نہ کوئی سہولت کراچی میں آ جائے گی, لیکن جب تک ہم کام شروع کریں اس کے. سر آپ سے کچھ دن پہلے میرے پاس بشیر لاکھانی صاحب پوڈ کاسٹ پہ آئے, جو K4 کا جس کمپنی کے پاس ٹھیکہ ہے اس کو وہ لیڈ کر رہے تھے. K3 بھی ان کے پاس تھا, K4 بھی. تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو 40 ارب کی جگہ 3 ارب ملے ہیں یہ ہم کر بھی دیں مثال کے طور پہ, کیونکہ ہماری لمیٹیشنز ہیں نا کہ ہم نے باہر والوں سے کام کرایا, ان کو تو پیمنٹس کرنی ہے, پھر ان کو ہم انٹرسٹ کے ساتھ بعد میں کریں گے, ظاہری سی بات ہے جیسا بھی ہوگا. لیکن ایک K4 کے ساتھ ایک K4 آگمنٹیشن کا پروجیکٹ ہے. تو K4 اگر ہم 2026 میں کر بھی دیں سر, تو جو K4 آگمنٹیشن ہے جس کو شروع ہونے سے آخر تک ہی سب پرفیکٹ اگر چل رہا ہو تو 2.5 سال لگنے, اس پر اس کی بڈنگ کا مرحلہ بھی آگے نہیں بڑھا ہے, جو کہ صوبائی گورنمنٹ نے کرنا ہے اس کو. تو آپ سے میں یہ بات سن رہا ہوں کہ اگر جو صوبائی گورنمنٹ سمجھے تو یہ ہو جائے گا ٹرانسپورٹ کا, ان سے میں سن رہا ہوں اگر صوبائی گورنمنٹ سمجھے تو پانی آنے لگ جائے گا. تو مسئلہ کہیں اور ہے, شاید ہم ٹونٹیاں بدل رہے ہیں اور ٹنکی کے اندر پانی. بات ہوئی نا, ہر چیز آ کے صوبائی حکومت کے پاس رک جاتی ہے, ان کے پاس رک جاتی ہے نا کہ انہوں نے کرنا ہے سارا کچھ. اب اگر یہ جو آگمنٹیشن پلان کی آپ نے بات کی, اب اس کو ایکسکیوز فیڈرل گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے. یہ جب اس دفعہ انہوں نے 40 ارب کی جگہ 3 ارب روپے دیے, تو جب ہم نے ان کے پاس تھوڑی بات چیت کی, کچھ احتجاج کیا, پوچھا کیوں یہ آپ کر رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہم پانی سارا پہنچا بھی دیں تو آپ کا آگمنٹیشن پلان, اگر آپ کی پرانی نالیاں جو ادھر ہیں اس کو اگر ٹھیک نہیں کیا واٹر بورڈ نے, تو یہ جب پانی جائے گا تو ساری پھٹ جائیں گی اور وہ ٹرانسمٹ نہیں کر سکیں گے جو پانی ہم لے کے آئیں. تو ہم نے کہا آپ اپنا کام تو کر دیں نا, ٹھیک ہے وہ پانی رک جائے وہاں پہ آ کے, آپ کہیں گے جی ہمارے پائپس کمپلیٹ ہو گئے اپنے کرو, تو کچھ صوبائی حکومت کے اوپر بھی ایک ذمہ داری اور زیادہ آئے گی, جو کہ پچھلے 3-4 سال پہلے کر لینا چاہیے آگمنٹیشن کا کام. جی. تو وہ اب اس کے لیے بھی آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ 1000 ارب روپے کا ہمارا ہے اینول ڈیولپمنٹ پلان اس سال کا, ٹھیک ہے, 1 کروڑ روپے کا, اور آگمنٹیشن کے لیے چاہیے 70 ارب روپے 3 سال کے لیے. تو 20 ارب بھی اگر اس سال دے دیا جائے یا 25 ارب بھی دے دیا تو یہ پروجیکٹ شروع ہو جاتا. لیکن ہم نے وہ نہیں کیا, ہم گئے ورلڈ بینک کے پاس لون لینے. اب ورلڈ بینک کا لون, پھر اس کے اپنے پروسیسز, ان کی بیوروکریسی, یہ جو ان کے پاس پروجیکٹ 3 سال کا ہوتا ہے 6 سال کا ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ہر چیز کے اپروول کے لیے کاغذات جا رہے ہیں, کاسٹ بھی بڑھتی ہے. تو ایک جو جس کو کہنا چاہیے کہ ایک بے دلی کے ساتھ کام ہو رہا ہے, کوئی اتنا شوق سے کام نہیں ہو رہا ہے کہ جلدی ٹائم پہ پورا ہو جائے گا, آگمنٹیشن کا بھی ہو جائے. وفاقی حکومت کو بھی ایک بہانہ مل گیا کہ جی آپ آگمنٹیشن تو کر نہیں رہے, ہم سے پیسے لے کے آپ کمپلیٹ کر دیں گے تو پھر آپ کو 3 سال لگیں گے آگمنٹیشن کرنے میں, تو آپ ساتھ تو کر نہیں رہے کام ہمارے. اصل میں سر ایک ٹسل ہے, فیڈرل کہتا ہے, میں نے منسٹر صاحب کا ایک بیان بھی سنا, اللہ کرے ٹسل ہوتی ہے, ٹسل نہیں ہے یہ جس کو لا تعلقی ہے, بالکل لا تعلقی. ٹسل ہوتی تو بہت اچھا ہوتا کہ یہ ایک دوسرے کے مسابقت میں کام کرتے تو بہت اچھا ہو جاتا کراچی کے لیے, لیکن ٹسل بالکل بھی نہیں ہے, لا تعلقی بھی, تم بھی مت کرو میں بھی نہیں کرتا. صحیح, کیونکہ انہوں نے کہا بھائی فیڈرل کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے فائن, صوبہ کر نہیں رہا, اب یہ بھی سارے. تو جو NFC ہے, جو 18ویں ترمیم ہے, اس سب کے بعد جب NFC یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ بجٹ ایلوکیٹ کرتی ہے ڈیولپمنٹ کا, کسی کا صوبے کو دیتی ہے, ٹیکسز, وہ جو بھی نظام ہے اس کا کمپلیکیٹڈ سا, لیکن اگر سندھ گورنمنٹ ڈلیور نہیں کر پا رہی, اور وہ اس کی ہسٹوریکلی ایسا نہیں ہے کہ آج ایسا ہو گیا ہے اور ایک ہی گورنمنٹ چل رہی ہے, کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ پہلے کسی کی تھی اور پہلے کسی کے اوپر ساری چیزیں. تو اب اس سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ مثال کے طور پہ یہ تو بڑی اچھی باتیں آپ بھی کر جائیں گے, میں بھی سن رہا ہوں, ہم لوگ بھی کالم سب کچھ بہترین, لیکن یہ تو گاڑی سمجھیں کہ اس پٹری پر ہی نہیں آئی جہاں پہ چلنا شروع ہو, تو یہ کیسے مطلب ممکن کیسے ہے؟
میں تو نہیں سمجھتا میں کوئی اچھی باتیں کر رہا ہوں, میں تو ایک نوحہ ہی پڑھ رہا ہوں کہ افسوس ہی کر رہا ہوں کہ جو ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ احساس دلانے کی ضرورت ہے ہمیں, ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ ایشوز ہیں اور ان ایشوز کو اوپر آگے چلنا چاہیے. اب یہ ہے کہ صوبائی حکومت کو یہ ذمہ داری لینی ہوگی. دیکھیں میں ایک تھوڑی سی کھل کے بات کروں گا. جی صوبوں کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ صوبوں کی بات اس لیے ہو رہی ہیں کہ بہت سے ایسے علاقے ہر جگہ پہ ہر صوبے میں ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس صوبائی حکومتوں سے اس طرح سے انصاف نہیں ملتا, اس طرح سے ہمیں توجہ نہیں ملتی جو کہ ہمارا حق ہے. ہر صوبے میں یہ ہے. اس وقت کراچی میں آپ کسی سے بات کریں گے جی الگ صوبہ بننا چاہیے, نہیں بننا چاہیے, وہ کہیں گے ہاں جی بننا چاہیے. لیکن اگر آپ یہ جیسے آپ نے خود ہی مثال دی کہ جب تک یہ لوکل گورنمنٹ پراپرلی ڈیولوڈ ان کو ریسورسز ملتے تھے تب کوئی کسی نے اس وقت صوبے کی بات نہیں کی. بالکل اس وقت بھی تو تھا نا, موقع تھا لوگوں کے پاس کہ ایک جس طرح پرویز مشرف اور ایک ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر جس کے پاس ایون سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ وہ جس طرح چاہے آئین میں ترمیم کریں کر سکتے تھے, آل ان آل تھے, تو وہ کر سکتے تھے, آئین میں ترمیم کر کے صوبے بنا دیتے. لیکن اس وقت یہ ڈیمانڈ ہی نہیں تھی لوگوں کی کہ جی ہمیں صوبہ چاہیے, کیونکہ انہوں نے کہا جی ہمیں وسائل چاہیے, ہمیں اختیارات چاہیے. انہوں نے وسائل اور اختیارات دے دیے, صوبے کی کسی نے بات تھی. صحیح بات ہے. تو وہی بات اب بھی سمجھنی چاہیے ہمارے لوگ جو صاحب اختیار ہیں اس وقت صوبے میں, کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ صوبے کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے. جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت صوبائی حکومت کی یہی ہے پوائنٹ آف ویو کہ جی صوبہ تقسیم نہیں ہوگا, ایسا ہی ہے. تو نہیں ہوگا تو اس کے لیے آپ کو اختیارات اور وسائل دینے پڑیں گے نیچے, تاکہ یہ بات ختم ہو جائے, اس ڈیمانڈ ہی ختم ہو جائے. لیکن اگر آپ یہ چلاتے رہیں گے اس طرح تو یہ پھر بار بار یہ بات ہوتی رہے گی, اور یہ بات صوبے کے لیے اچھی نہیں ہے کہ اگر آپ اس طرح اگر کراچی کو, اور کراچی دیکھیں نا, کراچی اس وقت آپ کا 95% آف ریسورسز بھی دے رہا ہے. اگر کراچی ترقی کرتا ہے, اس میں مزید انڈسٹری لگتی ہے, اگر انیبل انوائرمنٹ ہوگی تو ادھر سے آپ کو ٹیکسز بھی بڑھیں گے, صوبے کو بھی فائدہ ہوگا, وفاق کو بھی فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ نہیں جی ہم کراچی کو بالکل نظر انداز کر کے اور ہم پلان بنائیں گے کہ جی ہم پاکستان کو اس ترقی کی راہ پہ لے کے جا رہے ہیں, آپ کو وفاقی حکومت سے بھی یہ دعوے ملتے ہیں, آپ کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی یہ دعوے ملتے ہیں کہ جی پاکستان کو ہم بہت ترقی کے راستے پہ لے کے جا رہے ہیں, آپ کو صوبائی حکومت بھی یہ کہتی ہے جی ہم صوبے کو بہت آگے لے کے جا رہے ہیں. لیکن کراچی جب تک آگے نہیں بڑھے گا, آپ کو ساری دنیا کے اکانومسٹ, آپ کی جو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشنس ہیں, ملٹی لیٹرل جو ہمارے ادارے ہیں, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, یہ سب آپ کو بتا رہے ہیں بار بار کہ جی جب تک آپ کراچی کے حالات کو ٹھیک نہیں کریں گے, کراچی کمپٹیٹیو نہیں بنے گا, لیویبل نہیں بنے گا, تب تک یہاں سے آپ کو وہ اکنامک گروتھ نہیں بنے گی جو کہ پاکستان کا پوٹینشیل ہے. اب آپ یہی دیکھیں نا, صبح کے وقت ایک مزدور جو اپنے گھر سے نکلتا ہے, پہلے تو اس کی بجلی پانی پہلے جاتا ہے, وہ ایک کنستر اٹھاتا ہے, صبح صبح وہ اپنے گھر والوں کو پانی بھر کے دیتا ہے, خرید کے دیتا ہے, بلکہ ٹینکر آیا ہوا ہوتا ہے اس سے خریدتا ہے پانی اپنے لیے, وہ پھر گھر پہ پہنچاتا ہے. اس کے بعد ٹوٹی پھوٹی بسوں کے اوپر وہ جب نکلتا ہے اپنے ادھر سے یہ ساری مشقت کے بعد, تو پھر وہ جو دھکے کھاتے ہوئے وہ جب اپنے فیکٹری پہ پہنچتا ہے تو اس کی آدھی سے زیادہ پروڈکٹیوٹی تو ختم ہو چکی ہے. پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے نا ایک آدمی کی پرفارمنس کرنے کی صلاحیت, بالکل, تو یہ پرفارمنس کرنے کی صلاحیت تو ختم ہو چکی ہوتی ہے جب تک وہ فیکٹری پہنچتا ہے. تو اس سے پھر جب آپ وہ اس کے سامنے گارمنٹس رکھتے ہیں اور آپ کہتے ہو کہ تم اتنے اچھے یا اتنے زیادہ گارمنٹس کیوں نہیں بناتے ہو جتنے بنگلہ دیش میں بنتے, جتنے چائنا میں بنتے, تو اس آدمی سے تو اس آدمی کے ساتھ تو جو جس طرح کے وہ ماحول میں رہ رہا ہے, تو اگر یہی شخص کو اگر گھر کے اندر پانی مل رہا ہو ٹوٹی میں, اچھی ایئر کنڈیشن بس میں بیٹھ کے اپنی فیکٹری پہ پہنچے, تو اس آدمی میں اور اس آدمی میں کتنا فرق ہوگا. بالکل, وہی اس کی پوٹینشلی فرق ہو جائے گا. اور یہی بات ہے کہ جب آپ اس قسم کی فیسلٹیز کے ساتھ ایک شہر جس کے اندر پانی تک نہیں ہے, وہاں پہ آ کے انڈسٹری نہیں کون لگائے گا. تو یہ جو انجن آف گروتھ کی ہم بار بار بات کریں, تو یہ انجن آف گروتھ بن سکتا ہے جب یہاں کے ہیومن ریسورس کو وہ آپ پروڈکٹیوٹی دینے کے سر اس سب کے باوجود سب سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے, سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے صوبے کے اندر, ملک کے اندر, ہر جگہ پورٹ آپ کے پاس, سب چیزیں آپ کے پاس, اس سب کے باوجود جو آپ نے کنسٹرینٹس بتائیں, مطلب جو آپ نے 25% آف GDP کراچی سے آتا ہے, 8.5% آبادی کے ساتھ, مطلب 3 گنا اپنی آبادی سے زیادہ وہ پوٹینشیل دے رہا ہے آپ کو اس وقت GDP کا. تو اس میں جو گروتھ آپ دے سکتے ہیں وہ سارے پاکستان کو کتنا ملٹیپلائی کر سکتی ہے, آپ یہ سوچیں. تو کم سے کم جو لوگوں نے اسٹیمیٹس لگائے کہ 1 سے 2% GDP کی گروتھ کراچی کی وجہ سے رکی ہوئی. کراچی جس دن ٹھیک ہو گیا, اس کی آپ نے ادھر ماس ٹرانزٹ کر دی, ادھر پانی پہنچا دیا, ادھر لوگوں کو لیونگ کنڈیشنز اچھی دے دیں, ان کی کچی آبادیوں کے اندر گلیاں بن گئی, نالیاں بن گئی, صاف ستھرے ماحول میں رہیں, بیماریاں نہ ہوں, تو یہ پھر ایک اور ہی دنیا ہوگی. اور یہ امپاسبل نہیں ہے,
جس قسم کے فگرز ہم جی نے دیے ہیں, جی 800 ارب روپیہ اگر سال خرچ ہو شہر کے اوپر, آپ دیکھیں گے آپ 5 سال میں شہر پورا چینج ہو جائے گا. ایک سر ایک پرسیپشن بالکل ایک لے مین کا, عام آدمی کا یہ ہے کہ یار اصل میں نا ایشو یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس نا پیسے ہی نہیں ہیں, ہم تو قرض دار ملک ہیں, ہم تو جسے کہتے ہیں بھیک مانگنے والے فیز کے. ابھی کل پرسوں IMF سے نئی ہم نے قسط اپروو کرا لی ہے, صحیح ہے, اس پر بڑی خوشیاں بھی منائی گئیں. لیکن آپ کی بات سے تو مجھے لگ رہا ہے کہ جو کرنٹلی ہم ریونیو جنریٹ کرتے ہیں یا جو پروپورشن ہے آف دا ڈیولپمنٹ بجٹ, وہ اس پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے کہ بھائی یہ سرکمسٹانسز ہیں. اس کا مطلب پیسے تو موجود ہیں لیکن وہ خرچ نہیں ہو رہا صحیح جگہ. صوبائی لیول پہ بہت پیسہ ہے, اوکے, کوئی کمی نہیں ہے. آفٹر دا 18th amendment 7th NFC 7th NFC 7th NFC جو ڈسٹریبیوشن ہوئی نا, پہلے صوبوں کو ملتے تھے تقریباً 44-45%, جی, اب ملتے ہیں 56%, 57%, تو تقریباً 12%. اور وفاق کے کم ہو گئے, تو اس وجہ سے وفاق اس وقت ہے فائنینشیل کنسٹرینٹ میں, صوبے نہیں ہیں. ہاں یہ سمجھنے کی بات ہے نا. اور وہ جو صوبوں کو جاتا تھا وہ بھی انہوں نے واپس لے لیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو آکٹرائی وغیرہ اس کے جو سارے ڈائریکٹ وہ جاتے ہیں ٹرانسفرس. اب میں آپ کو بتاتا ہوں پروونشل فائنانس کمیشن پچھلے 15 سال سے بند ہے, 16 سال سے. وہ 2009 میں آخری چلایا گیا سندھ کے اندر, اس کے بعد اس کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی, کوئی اس کا ایوارڈ نہیں پاس ہوا. اس کے تحت جو ڈسٹریبیوشن ہوتی تھی تمام لوکل گورنمنٹس کو, میں اب کراچی کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں پورے لوکل گورنمنٹس کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ میرا اصل مدعا بھی یہی ہے کہ ڈیولیوشن ہو, لوکل گورنمنٹس کو جائے, پھر وہ سکھر کو اس کو فائدہ ہوتا ہے, اس کا فائدہ گھوٹکی کو ہوتا ہے یا کراچی کو ہوتا ہے, سب کو. ورنہ لسانی بات بھی لوگ لے آتے ہیں. اور دوسرا وہاں پہ بھی یہی مسائل ہیں, کیونکہ ہم کراچی میں بیٹھے تو ہمیں لگتا ہے صرف کراچی میں یہ مسئلہ ہے. آپ دوسری بھی ٹاؤن کمیٹیز وغیرہ میں جائیں تو وہاں پہ بھی اس وقت میونسپل جو سروسز ہیں ان کی بہت بری حالات ہے. چند شہروں میں ہے جہاں پہ ہمارے بڑے لیڈرز ہوتے ہیں, وہ فنڈس لے جاتے ہیں, اپنے علاقوں کو ٹھیک رکھتے ہیں, تو چند شہروں میں آپ کو لگے گا کہ ہاں جی کوئی کام ہوا ہے, ٹھیک پوزیشن ہے, لیکن تقریباً لوکل گورنمنٹس کا حال برا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت یہ 18ویں ترمیم کے بعد اور NFC کے بعد جب انہوں نے سارے سبجیکٹس لے لیے لوکل گورنمنٹ سے, اور صوبے میں وہ سارے سبجیکٹس آ گئے, فنڈز انہوں نے جو آکٹرائی کے جو ٹرانسفر ہوتے تھے GST کے 2.5% سے, وہ جانے بند ہو گئے. PFC سے جو پروونشل فائنانس کمیشن ہے اس کے تحت جو ڈسٹریبیوشن تھی, وہ آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ تقریباً 49%, 49% آف دی پروونشل ریونیوز وہ جاتے تھے سیدھے لوکل گورنمنٹس کو, کیونکہ سبجیکٹس ان کے پاس تھے. ایک تو اس کی وجہ تھی, دوسرا یہ کہ وہ انہوں نے فارمولہ بڑا ایک ہیلدی بنایا تھا جس کی وجہ سے ٹھیک ہے, تو صرف 51% صوبے میں رہتا تھا, 49% لوکل گورنمنٹس کے پاس آتا تھا. اس وقت وہ کم ہو کے 5.8% رہ گیا, تقریباً 50% سے 5% کے پاس آ گیا. تو 1/10 پہ, جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا نا, 1/10 پہ ساری ہر چیز 1/10 پہ گئی ہے. تو 1/10 پہ وہ کیا کام کریں گے کہ جہاں پہ آپ کی انفلیشن جو ہے وہ چیزوں کو 3-4 گنا لے جا چکی ہے, اور وہ ادھر ہم 1/10 کر دیں اوریجنل سے بھی, تو پھر کیا وہ کر رہے ہوں گے پرفارم. تو یہی کراچی میں بھی یہی پوزیشن ہے, باقی میونسپل جو کارپوریشنس ہیں وہاں پہ بھی یہی ہیں کنسٹرینٹس, جو کام نہیں ہو رہا. تو ریسورسز کی کہیں کمی نہیں ہے, لیکن وہ جو ہوا نا ایک اچانک ہی 7th NFC کے بعد اور 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں میں سارا مرکزیت ہر چیز کی, وسائل کی بھی اور اختیارات کی بھی, اس سے یہ پرابلمس کریٹ ہوئے. آج بھی اگر یہ مرکزیت ختم کریں اور یہ ڈیوالو کریں, صوبے اس میں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, تو یہ صوبے کے ہی شہری ہیں جو لوکل گورنمنٹس میں رہ رہے ہیں. لیکن نیچرلی جو تو وہ اس سے اگر یہ بہتری آتی ہے تو ایک تو جو ایک احساس محرومی ہے مختلف علاقوں میں وہ ختم ہوگا. ان کو جو نئے صوبوں کی شاید ڈیمانڈ بھی نہ رہے, اس کی شاید ضرورت بھی نہ رہے, جی, اور آپ کو جو گڈ ول چاہیے, پولیٹیکل گڈ ول بھی چاہیے, وہ بھی آپ کو زیادہ ملے گی. لوگ کہیں گے ہاں جی ہماری صوبائی حکومت نے کام کیا, جس کی وجہ سے اب ہمیں اپنے گھر کے جس کو کہتے ہیں ڈور اسٹیپ پہ اب چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. صحیح. اب یہ لانگ کال ہے, پولیٹیکل ڈیسیجن ہے, کیسے لے. آپ کا پروپوز سولوشن ہے نا کہ ڈیوالو کریں یا اس کے بجٹس لگائیں اور بلدیات کو یا لوکل اب اس کو ٹھیک ٹھاک کریں اس پروپورشن کو. اصل جو گڑبڑ مجھے لگ رہی ہے اس ڈسکشن میں وہ اس سے بھی تھوڑی سی آگے کی ہے. اچھا, کیونکہ یہ چیز تو باقی جگہ بھی پھر امپلیمنٹ ہو رہی ہے, سندھ کے علاوہ. نہیں, پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں. تو وہاں پر تو سب چل رہا ہے, سلسلہ نظام چل رہا ہے. تو اصل تو گیم وہ ہے کہ دا کریکٹ utilization of resources, whether it be federal, whether it be provincial, whether it be local governments. جب یہی ٹھیک نہیں ہو پائے گا تو اچھا آپ نے ایک مزے کی بات بیچ میں کی کہ گڈ ول,
گڈ ول تو پچھلے 17 سال سے خراب ہو رہی ہے اس صوبائی حکومت کی. لیکن آپ مجھے بتائیں اگلا الیکشن جو ہوگا اس میں یہی صوبائی حکومت ہوگی. کراچی کے اندر میئر اسی حکومتی پارٹی کا ہے جس کی آپ یہ کہہ رہے ہیں گڈ ول ان کو تو ان کو تو خیال کرنے کی ضرورت کیا ہے, وہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا. کراچی میں میئر ان کا ہے سر. جی ٹھیک ہے, یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک سیاسی جو گیم ہے یا سیاسی جو پتے کھیلنے کی بات ہے کہ وہ انہوں نے اپنا ٹھیک ہے ڈیک اپنی طرف اپنے فیور میں کیا ہوا ہے, اس وقت چل رہا ہے, وہ اچھی بات ہے. لیکن میں یہی تو ایک موقع ہے نا کہ جب وہ ڈیلیور بھی کریں کہ جی آپ نے جب میئر بھی آپ کے ہیں, صوبہ بھی آپ کا ہے, وفاق میں بھی آپ کی اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے. صحیح بات ہے. تو یہ تو ٹائم ہے کہ آپ اس شہر کو ون اوور کر لیں. بالکل. اس وقت سچی بات یہ ہے کہ کراچی میں کوئی بھی امپورٹنٹ یا اسٹرانگ پولیٹیکل پارٹی نہیں بچی ہے کہ جو کراچی کا کیس لڑ سکے. تو دس از دا ٹائم کہ پیپلز پارٹی آگے بڑھ کے, سر اسی وجہ سے شاید نہ کر رہے ہوں پھر وہ نہیں تو پھر یہ آپ پھر موقع دے رہے ہیں نا کہ دوسرے پھر اس کو گین کریں نا, آپ کی جو ہے نا لو پرفارمنس کو بنا کے اور وہ اس کو آگے اپنے لیے پولیٹیکل گین کریں. میرا اپنا ہی خیال ہے کہ دیر از ایک تھوڑا سا ملک کا بھی خیال کرنا چاہیے, صوبے کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ اگر یہ شہر آپ اس طرح اب جتنے بھی ڈیسیژن میکرز ہیں بے شک وہ الیکشن کہیں سے بھی جیتتے ہیں, رہتے سب کراچی میں. بالکل بالکل کراچائٹ ہیں وہ سارے, ایسے ہی پراپرلی کراچائٹ ہیں, ان کی نسلیں یہاں پر ہیں, ان کے والدین یہاں پہ تھے خود بھی اور ان کے بچے بھی بالکل اسی کراچی سے رہتے ہیں. تو وہ ایسے کراچائٹی اس کو دیکھ لیں تھوڑی دیر اپنی سیاست پیچھے رکھ کے کہ یہی شہر ہمارا ہے, ان شہر میں ہم نے اور ہمارے بچوں نے رہنا ہے, تو اس کو شہر کو ٹھیک رہنا چاہیے. آج کی ایک خبر ہے, سیاست اپنی طرف, آج کی ایک خبر ہے, کریکٹ کیجیے گا مجھے, آج وفاق نے کراچی حیدرآباد پیکج کے نام پر ایم کیو ایم کے ایم این ایس کو 20 ارب روپے جاری کیے ہیں. 15 ارب روپے کراچی کے لیے, 5 ارب روپے حیدرآباد کے لیے, اور اس کو ایک اچیومنٹ کے طور پہ. لیکن جن ایم این ایس کا کام لیجسلیشن ہے ان کو ترقیاتی فنڈ آپ فیڈریشن دے رہی ہے, فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے. دوسری طرف سے صوبائی حکومت بلدیات کو امپاور نہیں کر رہی. تو کیا یہ الیکشن کیمپین کے پیسے مل رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ تو سمجھیں کہ جیسے کہتے ہیں نا ایک جملہ ہے, آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا لگ رہا ہے. ایم این اے فنڈس آپ دے رہے ہیں, فیڈرل اپنا ایک انٹینٹ شو کر رہی ہے کہ بھائی آپ ڈیولپمنٹ کریں, لیکن فیڈرل اسی صوبائی حکومت کو اپنے کیوں کمپیل نہیں کر رہی کہ بھائی آپ خرچ کریں؟ ایون جن کو ایم این اے فنڈ مل رہا ہے, اب ایم کیو ایم کے ہمارے ساتھی, وہ یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھائی یہ تو آپ بلدیات کے تھرو کریں, یا یہ مطلب ہم کتنا خرچ کر لیں گے, کیا ہوگا اس کا آڈٹ کیسے ہوگا, اس کا چیک اینڈ بیلنس کیا ہوگا؟ یہ تو الیکشن کیمپین کے پیسے ہو گئے. پھر یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا, وہ تو ایک پیٹی اسکیمز ہوتی ہیں, کوئی یہ سڑک بنا دی, کوئی گلی بنا دی, کوئی یہاں پہ اسٹریٹ لائٹ کر دی, یا کوئی چھوٹی اسکول یا کسی کا باؤنڈری وال, یا اس طرح کے کام کرتے ہیں جن کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا. پھر آپ نے بات کی 15 ارب روپے کی. جی اب کراچی کا اگر اس وقت 1000 ارب سے اوپر کا وہ جو ہے فیڈرل بجٹ ترقیاتی, کراچی کو اگر اس کا شیئر دیا جائے 8.4% آف دی پاپولیشن کے حساب سے, حالانکہ سینسس کو بھی لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا, لیکن جو سینسس ہے جس کو ہمیں ماننا چاہیے سب کو فی الحال کہ 8.4% آف دی پاکستان کی پاپولیشن ہے, 89 بلین بنتے ہیں. تو بھائی 15 بلین کی جگہ 89 بلین نہیں لے آؤ, کچھ تو لگنا شروع ہو. لیکن یہ کہ وہ 15 بلین دیے گئے ہیں اور K4 کو 3 بلین دیے گئے ہیں. تو یہ جو حساب کتاب ہے نا, اس میں پھر بندہ کہتا ہے کہ آپ کی توجہ اگر کراچی کے اوپر نہیں ہے تو پھر آپ بے شک پاکستان میں کہیں پہ بھی اگر آپ پیسے لگا دیں, اس کا کوئی امپیکٹ اکانومی پہ اس وقت تک میننگ فل نہیں ہوگا جب تک کہ کراچی ٹھیک نہیں ہوگا. اور یہ آپ کو سب کہہ رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ واٹ نیکسٹ, آگے کیا ہوگا, فیوچر کس طرح بہتر. اسی لیے ہم نے کہا کہ چلیں ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ہی چلیں. جی پلیز. بات تو یہ ہوگی کہ جی لوگ کہیں گے جی صوبے بنا دیں. صوبے بنانا تو ایک بڑا مشکل کام ہے نا. آپ دیکھیں اس کے اندر 2/3 آپ کو چاہیے پروونشل اسمبلی, 2/3 تو یہ ایک تقریباً ناممکن کر دیا گیا ہے. جنہوں نے بھی اس وقت کانسٹیٹیوشن بنایا تو انہوں نے کہا کہ نئے صوبے ایسا کر دو, ایسا انہوں نے ناممکن ہی ہے. تقریباً 2/3 کو آپ صوبے میں ایک اس پہ ایگری کروائیں, 2/3 جا کے ادھر آپ پارلیمنٹ میں کرائیں. جس ٹائپ کی گورنمنٹ اور الیکٹڈ وہ ہیں تو گیم آف چیس نہیں ہے, تو آپ نے ادھر سے ادھر کیا اور 2/3. ہاں اتنا آسان شاید نہ ہو, میں نہیں سمجھتا یہ آسان کام ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا کہ چلیں پہلے اسٹیپ ہے. پہلے اسٹیپ میں تو این ایف سی کو ٹھیک کر سکتے ہیں. جو فرسٹ تھنگس فرسٹ, این ایف سی میں 9 بندے بیٹھتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. 9 بندوں کو تو سمجھایا جا سکتا ہے نا, جس نے بھی سمجھانا ہے
کہ جی پہلے تو وہ آپ جو انہوں نے 7ویں امینڈمنٹ میں 7th NFC میں جو آپ نے پیسے واپس لے رہے تھے آکٹرائی وغیرہ کے سلسلے میں جو GST کا شیئر تھا وہ آپ بحال کریں, وہ 200-250 ارب اگر آ جائیں گے مصطفیٰ وہاب صاحب کے پاس, مرزا وہاب صاحب کے پاس, تو وہ کراچی کے لیے پھر ابھی 24-25 ارب میں بیچارے گزارا کر رہے ہیں, تو 10 گنا پیسے آ جائیں گے ان کے پاس. صحیح بات ہے. تو اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائیں. اس کے علاوہ اگر صوبائی حکومتوں کو یہ کہا جائے کہ آپ پورا شیئر دیں گے کراچی کو, تو وہ اپنے اینول ڈیولپمنٹ پلان سے اپنے بے شک اپنے ڈپارٹمنٹس کے تھرو ٹرانسپورٹ وغیرہ جو بھی پھنسے ہوئے پروجیکٹس ہیں اس کو کریں. فیڈرل گورنمنٹ سے پیسے مانگنے کے بجائے خود دے دیں K4 کے لیے پیسے, آگمنٹن کے. تو یہ چیزیں NFC کے تھرو ہو سکتی ہیں. صحیح ہے. اگر وہاں پہ یہ فیصلہ ہو جائے اور CCI میں لے جائیں, CCI سے اپروو کرا لیں, تو یہ سارے وہ ہیں جہاں پہ آپ کو کوئی آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے, 2/3 اکثریت صوبے کی یا پارلیمنٹ کی اس کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو 9 لوگ NFC میں بیٹھتے ہیں اور جو 9 لوگ بیٹھتے ہیں CCI میں, یہ 18 لوگوں نے بیٹھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کی حالت ٹھیک کرنی ہے. لیکن اگر نہیں کرنی پاکستان کی حالت اور یہ سوچنا ہے کہ جی ہم نے قرض لے کے زندگی گزاری, آگے بھی ایسے ہی گزاریں گے, اور شاید کوئی فلاں ملک آ کے اتنے ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کرے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا, تو ہم اگر اپنے پوٹینشیل کو خود ہی آگے نہیں بڑھاتے, جو پوٹینشیل ہے اسی کو استعمال نہیں کر رہے, اسی کو خراب کر رہے ہیں. اس وقت تو آپ کراچی سے آپ کا تعلق ہے اور آپ نیوز وغیرہ میں جو انٹرسٹڈ رہتے ہیں, آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کراچی سے فلائٹ آف کیپٹل بے شمار ہو رہا ہے. تقریباً سالانہ ود ان کنٹری بھی ہو رہا ہے اور آؤٹ سائڈ کنٹری بھی ہو رہا ہے. سر ود ان کنٹری تو بہت کم ہو رہا ہے, زیادہ تر تو آؤٹ سائڈ کنٹری جا رہا ہے, کیونکہ جس نے اگر جانا ہی ہے تو لاہور کیوں جائے گا پیسے لے کے. کراچی سے اگر کسی نے انویسٹمنٹ لے کے لاہور جانا ہے تو لاہور کیوں جائے گا. وہ دیکھیں نا وہاں پہ ٹیکس ریٹ بھی ہائی ہے, بجلی کی قیمت بھی زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مسائل وہاں پر بھی ہیں کہ ٹیکسیشن, بجلی, یہ 2 مین چیزیں ہیں, اور انٹرسٹ ریٹ. تو کیوں نہ UAE چلا جائے, دبئی چلا جائے, وہاں پہ آپ کو 15% صرف ٹوٹل فائنل ٹیکس ہے, آپ کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے 2-3% ہے, اور بجلی جو ہے آپ سے 1/3 قیمت پر ہے. میرا خیال میں تو یہ جو ہے نا, یہ اگر تو فلائٹ آف کیپٹل کو ہم برداشت کرنا چاہتے ہیں, کراچی سارا وہیں جا رہا ہے, کراچی سے پنجاب بہت کم جا رہا ہے. اگر کسی کا خیال ہے کہ جی کراچی خراب ہوگا تو پنجاب میں انویسٹمنٹ ہو جائے گی, تو ایسا نہیں ہوگا. یہ سارا پھر پیسہ ملک سے باہر ہی جا رہا ہے. اور اس وقت دبئی میں اس وقت پاکستانی جو ہیں تقریباً دنیا کے 3 بڑے انویسٹرز ہیں, انڈیا اور رشیا, اور ان کے بعد تقریباً 3 بڑا انویسٹر اس وقت پاکستانی بن چکے ہیں, اور بہت سارا ادھر سے پیسہ جا رہا ہے. ہمیں اس کو روکنے کی ضرورت ہے, ہمیں کراچی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اس میں پاکستان صوبے کا سب کا فائدہ ہے, سندھ کا. اور جب تک ہم اس چیزوں کو اس طرح نہیں لیں گے, اس پیٹی پالیٹکس کو دیکھیں گے جی ہمیں صرف پالیٹکس ہی اپنی چلانی ہے, یا اس کو جس کو کہتے ہیں ریجنل جو ڈسپیرٹیز ہیں اس کے اوپر ہی چلیں گے کہ جی پنجاب کو آگے لے جانا ہے, یا سندھ کو آگے لے جانا ہے, یا کراچی کو آگے لے جانا ہے, یا لاہور کو آگے لے جانا ہے, تو یہ ہمیں ایک ایز ہول اس کو سوچنا پڑے گا. پاکستان کی اکانومی اس وقت ٹیک آف کی پوزیشن میں. آپ کو بتا دوں ہمارے سارے انڈیکیٹرز ٹھیک ہیں. ہمارے اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ آپ کے کنٹرول میں ہے, آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ٹھیک ہو رہا ہے, آپ کے ایکسپورٹ تھوڑی بڑھ رہی ہیں لیکن بڑھ رہی ہیں, آپ کا باہر سے وہ بڑا اچھا آ رہا ہے, ریمیٹنس. تو تمام جو کہتے ہیں نا انڈیکیٹرز اس وقت اچھے جا رہے ہیں. اس وقت پاکستان کی اکانومی ٹیک آف کی پوزیشن میں. یہ ٹیک آف تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں دیں گے. تو یہ انیبلنگ انوائرمنٹ اس وقت نہیں ہے. ٹیکسیشن بھی اس کے اندر پرابلم ہے, اس کے اندر بجلی کی جو قیمتیں ہیں اس کا بھی پرابلم ہے. لیکن انیبلنگ انوائرمنٹ کراچی جو آپ کے انجنز آف گروتھ ہیں کراچی جیسے, وہاں پہ بہت زیادہ پرابلمس ہیں. تو ان سب چیزوں کو اگر ہم ٹھیک نہیں کریں گے اور ہم سمجھیں گے کہ جی صرف یہ ہم نے چند انڈیکیٹرز ٹھیک کر لیے اور پاکستان ٹیک آف کر جائے گا, ٹیک آف کی اس وقت ہم انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں, جب انجن ہی آپ کا ویک ہوگا. اچھا سر, آپ نے اپنے جو کالم لکھا نا ابھی جو ریسنٹلی ہوا, اس میں 2 الفاظ ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کی ورڈز ہیں. ایک آپ نے لکھا اف پرووائڈیڈ اینڈ اسپینٹ آنیسٹلی ایوری ایئر, تو آنیسٹلی ایک لفظ ہے. پھر ایک ہے پرووائڈیڈ ہے نا پہلا تو وہ ہے نا اف پرووائڈیڈ, سب سے پہلی کنڈیشن یہ پہلے تو ملے تو صحیح, پھر ایمانداری کی بات ہی ہوگی. The nation expects the participants of the 11th NFC to work sincerely. تو آنیسٹی اور سنسیئرلی آپ کے کی ورڈز ہیں میرے خیال میں اس کے اندر, اور اس ڈسکشن کے اندر بھی ہم نے ایک چیز جو مجھے لگتا ہے اب آپ کی ڈسکشن سے یا اس سے ملتی جلتی, مجھے لگتا ہے ایک لفظ اور بھی ہے سر, اور وہ ہے انٹینٹ کا. جی, کیونکہ دیکھیں یہی کراچی ہے, ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں یار لاہور کے اندر
30 دن کے اندر انڈر پاس بن گیا, 40 دن کے اندر فلاں انڈر پاس بن گیا, اسلام آباد کے اندر, پنڈی کے اندر, بہت اچھی بات ہے, ہمیں خوشی ہوتی ہے, ہمارا ملک. ٹھیک ہے, ایک اچھی مثال کریٹ ہو گئی ہمارے لیے. یہی مثال کراچی میں بھی ہوتی ہے. کب آپ کے پاس نیشنل اسٹیڈیم آپ نے بنانا تھا تو آپ نے بنا دیا اس ٹائم کے اندر. آپ نے نیشنل اسٹیڈیم کی طرف لیڈنگ جو روڈس تھیں فرام دا ہوٹل ٹو دا اسٹیڈیم یا فرام دا ایئرپورٹ ٹو دا ہوٹل, آپ نے اس کو بہت اچھا ٹھیک ٹھاک بہترین رکھ دیا کہ یہ پرابلم نہ ہو. تو جہاں پر آپ کی انٹینٹ تھی تو کراچی میں بھی آپ نے کر دیا. کوئی ایسا نہیں ہوا کہ لاہور کی زمین بہت سرخیز تھی اس لیے وہاں پہ 40 دن میں بن گیا یہاں. لیکن یہاں انٹینٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو 40 50 60 3 مہینے 4 مہینے میں پروجیکٹ وہاں پہ کہیں اور پہ ہو رہا ہے, یہاں پہ تو 40 مہینے اور 50 مہینے اور 2 سال اور 4 سال اور 5 سال میں نہیں ہو پا رہا. تو انٹینٹ نہیں, پھر ایک اور جو لفظ آپ کو میرے خیال میں ایڈ کرنے دیکھیں نا, K4 کی آپ نے دیکھ لیں 13 سال ہو گئے اس کا, 2012 میں ہو گئی تھی اپروول اور 13 سال ہو گئے, آج تک ہم کہیں بھی نہیں پہنچے. بالکل ابھی پتہ نہیں 8-10 سال لگیں گے, 5 سال لگیں گے, اگر جس طرح چلایا جا رہا ہے اس کو. وہی ہے نا کہ ایک اونرشپ کا مسئلہ ہے, شہر کی اونرشپ جو ہے نا, نوبڈی اونز. کہ آج پتہ نہیں کراچی, اب جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں, کراچی کے ڈیسیژن میکرز جو ہیں سارے کراچی میں رہتے ہیں, تو چاہے وہ صوبائی ہوں چاہے وہ وفاقی ہوں, صحیح ہے, سارے کراچی میں رہتے ہیں. اپنے شہر کے ساتھ لا تعلقی اس طرح کرنا, وہ ایک جس کو کہتے ہیں نا, ایک جس شاخ پہ آپ بیٹھے ہیں اسی کو آپ کاٹ رہے ہیں, کمزور کر رہے ہیں. دیکھنا پڑے گا, ہم سب کو دیکھنا پڑے گا کہ اس طرح ہم اپنا بھی مستقبل خراب کر رہے ہیں, اپنے بچوں کا مستقبل بھی خراب کر رہے ہیں, اپنا سیاسی مستقبل بھی خراب کر رہے ہیں. اور جنرلی جو ہم صوبے کے لیے جو ہم سوچتے ہیں کہ جی صوبہ متحد رہنا چاہیے, صوبے کو آگے بڑھنا چاہیے, ہم صوبے کے بھی جو ہے نا مستقبل کو خراب کر رہے ہیں. سر لاسٹ کویشچن, آپ کی پوری ڈسکشن کے اندر ویسے ہی کور ہوا, لیکن آپ کی پرسنل رائے کے اندر لوکل گورنمنٹس آف 2001 کرنٹ جو سیٹ اپ ہے یا جس طرح چل رہا ہے کراچی, 3rd فیڈریشن اس کو ڈائریکٹ لے لے یا 4th نیو پروونسز, آپ کی اس 4 کے اندر کیا پریفرنس ہوگی؟ دیکھیں, اگر پورے پاکستان کی ہم بات کریں, پاکستان کے سارے صوبے اس وقت تقریباً اپنی جو ہے نا ایج پہ چل رہے ہیں, اتنے بڑے ہو چکے ہیں پاپولیشن وائز. تو ہمیں چاہیے کہ زیادہ اگر صوبے ہوتے ہیں پورے پاکستان میں ایڈمنسٹریٹو اس کے اوپر, تو اس سے سارے پاکستان میں اس کو ہینڈل کرنا, گورننس بہتر ہوگی. ساری دنیا کے ماڈل ہے کہ گورننس جتنا لوگوں کے قریب ہوگی اتنی اچھی ہوگی. لیکن چونکہ ہمارے آئین میں اتنا اس کو مشکل رکھا گیا ہے, تو اس کو فی الحال تو آئینی طور پہ کرنا مجھے ایک پاسبلٹی نہیں نظر آتی نیئر فیوچر میں. تو نیئر فیوچر میں یہی ہے کہ جن لوگوں کا بھی مفاد ہے بڑے صوبوں میں, صوبوں کو جو لوگ تقسیم نہیں ہونے دینا چاہتے, خاص طور پہ وہ پولیٹیکل پارٹیز جن کو صوبوں کے ساتھ مفاد وابستہ ہے, میں کھل کے بات کروں گا, پیپلز پارٹی کا سندھ کے ساتھ ہے, مسلم لیگ نون کا پنجاب کے ساتھ ہے, اور وہ نہیں چاہتے کہ صوبے تقسیم ہو, تو پھر اب ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ 2001 کے ماڈل پہ دوبارہ کر دیں ڈیولیوشن لوکل گورنمنٹس کے. تو لوکل گورنمنٹس کو اختیارات ملیں, وسائل ملیں, وہ کام کریں, لوگوں میں یہ احساس کم ہو جائے کہ جی ہماری طرف توجہ نہیں ہے, یا صوبے سے ہمیں وہ مفادات اپنے نہیں مل رہے, اپنے فائدے ہمیں نہیں مل رہے, ہمارے کام نہیں ہو رہے. تو جب لوگوں کو سارے کام ہوتے ہوئے مل جائیں گے, آپ کو پتہ ہوگا نا ناظم کتنے انفلوئنشل ہوتے تھے, جی وہ اپنے ڈسٹرکٹ میں سارے کام کر دیتے تھے, چاہے وہ گوٹکی میں بیٹھا ہو, چاہے شکارپور میں بیٹھا ہو, تو اپنے سارے کام تقریباً کر لیتے تھے. ایون پنجاب کے اندر سر سب ہر جگہ. تو وہ اگر کر دیا جائے, اس میں ایک تھوڑا سا ایڈیشن کر دیا جائے کہ پولیس بھی ان کے ماتحت ہو جائے, کیونکہ لا اینڈ آرڈر کی اس وقت سچویشن بہت خراب ہو گئی ہے انٹیریئر میں خاص طور پہ, تو آپ کو یہ اس کے بالکل بینیفٹس ملیں گے. آپ کی صوبہ مضبوط ہوگا, وفاق بھی مضبوط ہوگا. جب تک آپ لوکل گورنمنٹس کو امپاور نہیں کریں گے, صوبے مزید خرابی کی طرف جائیں گے. ان کی سچویشن لا اینڈ آرڈر کی ہو, چاہے ڈیولپمنٹ کی ہو, چاہے اکانومی کی ہو, اور وفاق بھی اس میں اسی طرح سے نقصان اٹھائے گا کہ اگر آپ کی اکانومی اس طرح سے گرو نہیں کرتی, آپ کی لوکل گورنمنٹس اس طرح سے پرفارم نہیں کرتی, آپ یہ دیکھ لیں نا کہ اس وقت دنیا ساری جنگ لڑ رہی ہے ہیومن ریسورس کی کوالٹی کے اوپر. اگر ایک اچھی کوالٹی کا ہیومن ریسورس آپ دیکھیں کہ بغیر کسی انویسٹمنٹ کے آئی ٹی کا کتنا بڑے بزنسز کر رہے ہیں. اس وقت دنیا ساری جو ہے نا آئیڈیاز پہ چل رہی ہے, ذہن پہ چل رہی ہے, پرفارمنس پہ چل رہی ہے. ہمیں اپنی ہیومن ریسورس کی, ان کی ایجوکیشن, ان کی ہیلتھ, ان کے لیونگ کنڈیشنز, ان کو جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے, ہم اگلی جو صدی کے لیے یا اگلے آنے والے جو چند سال ہیں وہ ہمارے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہو جائیں گے. دنیا اس وقت بہت ہائی کوالٹی آف ہیومن ریسورس کی طرف جا رہی ہے کہ جو انسان ہے اس کی کوالٹی بہت ہائی ہونی چاہیے تاکہ وہ کمپیٹ کر سکے.
ہماری نہ تعلیم اس لیول کی ہے، نہ ہماری صحت اس لیول کی ہے، نہ ہمارے ماحول اس طرح ہے. خاص طور پہ دیکھیں نا، ہمارا سب سے بڑا ریسورس کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا ریسورس ہے ہیومن ریسورس، نوجوان جو ہمارے پاس، جس کو یوتھ بلج ہم کہتے ہیں، کہ اس وقت سب سے بڑی جو جس کو کہیں پرسنٹیج ہمارے پاس آبادی کی ہے وہ یوتھ کی ہے. اس یوتھ کو ہم نے اگر پراپر ایجوکیشن نہیں دی، پراپر حالات نہیں دیے، پراپر لیونگ کنڈیشنز نہیں دی، تو یہ دنیا کی یوتھ سے پیچھے جا رہی ہے. جس کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے، تو اس کو آگے لے جانا ضروری ہے کہ ہم لوکل گورنمنٹس کی طرف جائیں، لوکل گورنمنٹس کو اس طرح سے امپاور کریں کہ ہر علاقے میں، ہر قصبے میں، ہر گاؤں میں، ہر ضلع میں وہاں پہ ان کے مسائل حل ہوں. اب آپ کو یہ دیکھ کے حیرت ہوگی کہ 2008 میں ہماری جو تھی گراس انرولمنٹ سندھ میں پرائمری انرولمنٹ 80% تک جا چکی تھی. جب آپ نے ڈیوالو کر کے واپس لے لیا ضلعوں سے یہ فنکشن ایجوکیشن کا، اس کے بعد ہماری انرولمنٹ کم ہو گئی ہے، 80 سے کم ہو کے 75% ہو گئی ہے. تو ہم پیچھے کی طرف کا یہ سفر ہے. اب اس کو روکنا ہوگا، اب ہمیں لوکل گورنمنٹس کو امپاور کرنا ہوگا. اور یہ مسئلہ پورے سندھ کا ہے، پورے پاکستان کا ہے. ہمیں لوکل گورنمنٹس کی طرف جانا ہوگا تاکہ ہم اسٹیبلٹی کی طرف جائیں، ترقی کی طرف جائیں، اور آنے والا جو دنیا کے چیلنجز ہے اس کو ہم میٹ کر سکیں. باقی یہ سینٹرلائزڈ بڑے بڑے صوبوں کے ساتھ اور سارے سینٹرلائزڈ پاورز کے ساتھ اگر ہم کہیں کہ ایک جو صوبائی کیبنٹ ہے وہ پورے صوبے کا مسائل کو حل کرے گی، وہ نہیں کر پائے گی. اور ڈیوالو کرنے میں نیچے بھی تو آخر آپ ہی کے لوگ ہیں نا، جو ناظم ہیں یا چیئرمینز ہیں مختلف ڈسٹرکٹ کونسلز کے، میونسپل کمیٹی، ان کو اختیار کریں، با اختیار کریں. وہ بھی تو آپ ہی کا ایک سیاسی وہ جس کو کہیں نا وہ ٹیم ہے. بالکل، تو ان پہ آپ ٹرسٹ کریں، ان کو انٹرسٹ کریں. تو اب اگر ہم آپ کی صرف چند لوگوں کو ہی آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں جو اس وقت آپ کی کیبنٹ بیٹھے ہیں، تو یہ بھی کوئی اچھا پولیٹیکل ڈیسیجن نہیں ہے. ایک اچھی پولیٹیکل پارٹی اپنے جو گراس روٹ پہ ان کا ورکر ہے، جو ان کا نمائندہ ہے، چیئرمین ہے ڈسٹرکٹ کونسل کا یا میونسپل کمیٹی کا، اس کو امپاور کریں، وہ کام کرے اپنے علاقوں کے اندر. تو یہ جو چند لوگوں کی ہیجمنی ود ان دی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہے نا، یہ بھی اس کو روکتی ہے. کیونکہ وہ خود نہیں چاہتے کہ نیچے سے تو کچن کیبنٹ جو ہے وہ سارے اختیارات کی، جی ان کے پاس تو کوئی قابلیت بھی نہیں ہے، ان کے پاس کیپیسٹی نہیں. بھائی کام آئے گا تو کیپیسٹی آئے گی. صحیح بات ہے. تو میری یہی خواہش ہے اور میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں ضرور یہ سوچ آئے گی ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں، ہماری صوبائی حکومتوں میں، کہ فیوچر کے لیے یہ بہت اچھا ہے کہ آپ لوکل گورنمنٹس کو امپاور کریں. اس کے بغیر ہم ترقی کی راہ کھو جائیں گے. تھینک یو ویری مچ سر. اور یہ رائٹ ٹائم ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی بھی بہتر ہے، انڈیکیٹرز بھی بہتر ہیں. ان چیزوں کو اگر ہم ٹارگٹ کر لیں، آنیسٹی، سنسیریٹی، اور جسے کہتے ہیں کہ ہم نے جو اور انٹینٹ، اور ایک اور بھی آپ نے لفظ کہا تھا میں بھول گیا، پروویژن. تو وہ جو ہے جب تک یہ چیزیں پوری نہیں ہوں گی تب تک ہم اس اڑان کو مس نہ کر دیں، اس پروگریس کو مس نہ کر دیں، اور پھر ہم ادھر ہی پیچھے رہ جائیں. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. بہت تفصیل سے آپ نے بات کی، آپ کا بہت شکریہ. آپ ٹریول کر کے آئے ان کراچی کی سڑکوں میں، اور جسے کہتے ہیں یونیورسٹی روڈ سے ہوتے ہوئے. تھینکس فار یور ٹائم، تھینکس فار کمنگ ٹو دا اسٹوڈیو. ضرور بتائیے گا کہ پوڈ کاسٹ کیسا لگا. کمنٹ سیکشن بھی کھلا ہے، ویسے بھی آپ لوگ فیڈ بیک دے سکتے ہیں. اور ضرور جو کراچی کے ایشوز ہیں اس کو سمجھنے میں آپ کو آسانی بھی ہوئی ہوگی، اور جو فیوچر میں کیسے بہتر ہو سکتے ہیں کہ ہم 4th موسٹ ان لیویبل سٹی سے ذرا اس کیٹیگری سے نیچے اتریں اور کچھ لیویبلٹی کی طرف جائیں. تو بہت ساری چیزیں اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہیں. ضرور بتائیے گا کیسا لگا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. جزاک اللہ.